اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان السات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 9واں پارہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 124 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ۔ لَأُقَطِّعَنَّ، فرعون نے کہا میں ضرور کاٹوں گا، ایدیکم، ان کے ہاتھ، وَأَرْجُلَكُمْ، اور ان کے پاؤں، من خلافٍ، الٹی سمت کے، مخالف سمت کے، ثم، پھر، لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، میں ان سب کو سولی چڑھاؤں گا۔ وہ جادوگر جو ایمان لے آئے، انہوں نے کہا ہم موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پہ ایمان لاتے ہیں، تو فرعون غصے سے آگ بگولا ہو گیا کہ میری اجازت کے بغیر کیسے ایمان لائے۔ اس کو تو اپنی سلطنت ڈواڈول ہوتی نظر آتی، اس کا جھوٹ کھول رہا تھا۔ تو اس نے کہا، اس نے ڈرانے کے لیے ان کو ایک سزا کی دھمکی دی کہ یہ منوا سکے۔ اس نے کہا یہ سازش ہے کہ یہ لوگ مان جائیں کہ یہ سازش ہے، اس منوانے کے لیے سازش ہے۔ اس نے کہا کہ تاکہ لوگ مطمئن ہو جائیں جو اس کو رب مانتے تھے۔ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹوں اور اس کے بعد سولی پہ چڑھا دوں گا۔ اب سولی پہ یہ ہوتا ہے کہ ایک اونچی جگہ لٹکا کے عبرت کے طور پہ، اور اس کے ہاتھوں میں، ٹانگوں میں، بازوؤں میں کیل ٹھونک دیتے اور بندہ تڑپ تڑپ کے اپنی جان دیتا۔ یہ بڑی ذلت کی موت اور تکلیف دہ موت ہوتی ہے۔ یہ اس نے ان کو دھمکی لگائی تاکہ وہ اپنی اس سے باز آ جائیں کہ وہ جو کہہ رہا تھا کہ یہ تمہاری چال ہے اور تم سارے اکٹھے ہو گئے ہو، مل گئے تم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، شاید ان سے لوگوں کو ڈرا سکے۔ قالو، وہ بولے، جو ایمان لائے تھے وہ بولے، انا الی ربنا منقلبون، تیرے کاٹنے سے، ہاتھ کاٹنے سے، پاؤں کاٹنے سے، سولی چڑھانے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم نے تو اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ یہ سوچیں گے کہ اگر کچھ بعد میں مرنا تھا تو آج موت آ گئی، لیکن اصل تو ایمان کے بعد یہ ہے کہ موت ایسے ہی لکھی ہوئی تھی اور اسی طریقے سے آنی تھی اور اب بھی آنی تھی۔ انہوں نے کہا ہم نے تو اپنے رب کی طرف لوٹ کے آنا ہے۔ تو یہ چال بھی اس کو الٹی پڑ گئی، بجائے اس کے کہ وہ لوگ ڈرتے اور اس کی بات کو مانتے، انہوں نے اس کا اپنے دل سے، چونکہ حق کو پہچان چکے تھے، اس لیے انہوں نے کہا کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ جو سزا دیں، آپ جان لے سکتے ہیں آپ جان لے لیں، ہم نے اپنے رب کی طرف واپس لوٹ کے جانا ہے۔ اب اس سے انسان ذرا سا سوچے کہ ایمان کی طاقت کا مشاہدہ کیا ہے اس کا، کہ اگر انسان کے اندر ایمان ہو، ہر انسان اپنے طور پہ دیکھ سکتا ہے کہ اس کے اندر کتنی ایمان کی طاقت ہے۔ یہ دوسرے کو نہیں پتہ چل سکتا، دوسرے ویسے ہی فتویٰ دیتے رہتے ہیں۔ کیا ہمارے اندر اتنا ایمان موجود ہے؟ وَمَا تَنْقِمُ، اور نہیں تو انتقام لے رہا، نہیں تو بدلہ لے گا یہ اگر سارا کرے گا، منا، ہم سے، الا ان آمنا، صرف وجہ یہ ہے کہ سوائے اس کے کہ ہم ایمان لائے، بے آیات، ان نشانیوں پر، معجزات پر، اپنے رب کے حکم پر، ربنا، جو ہمارے رب کی طرف سے، لما جاءتنا، اس وقت جب وہ ہمارے پاس پہنچے۔ پہلے ہم بے خبر تھے ان سے، اب رب کے حکم، رب کی نشانیاں، آیات ہمارے پاس پہنچی ہیں، تو اب تم ان کا بدلہ لے رہے ہو، ورنہ پہلے تو تم ہمارے ساتھ ہی تھے، پورے ملک سے ہمیں اکٹھا کیا تھا تم نے، بڑی عزت سے رکھا، اور یہ بھی کہا تھا کہ جیتنے پہ تمہیں اپنا مقرب بنا لوں گا۔ فرق صرف اتنا پڑا کہ ہم اللہ پہ ایمان لے آئے۔ ربنا افرغ علینا صبرن، اب اپنے رب سے یہ ایمان والے دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب، افرغ، انڈیل دے، بہت زیادہ دے، علینا، ہمارے اوپر، صبرن، صبر، اللہ ہمیں ان ساری تکلیفوں کو برداشت کرنے کا صبر عطا فرما۔ رب کی ذات ہی صبر دے سکتی ہے تاکہ ہم استقامت سے قائم رہیں۔ وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ، اور جب ہمیں موت آئے تو ہم مسلمان ہوں۔ آج ہم زندگی میں بھی مسلمان کہلانا پسند نہیں کرتے، تو مرنے کے بعد کہاں مسلمان کہلوانا پسند کریں گے؟ قبروں کے کتبے بھی ہمارے بڑے مختلف ہوں گے۔ اب آپ اس چیز سے ایک چیز پہ ضرور آپ غور فرمائیں، آپ سارے ماشاءاللہ جو باقی سننے والے ہیں وہ بھی، کہ ایمان کی قوت کتنی بڑی قوت ہے کہ اس کی قوت سے انسان کی سیرت بدل جاتی ہے۔ جادوگر جب گھر سے چلے، اپنے دین کو بچانے کے لیے چلے، اپنے دین کو دفاع کے لیے چلے جھوٹے دین کا،
اور جب فرعون کے دربار میں پہنچے تو بھی اسی دنیا داری میں تھے، وہ کہتے تھے کہ ہمیں انعام کیا ملے گا، آپ انعام میں ہمیں کیا دیں گے اگر ہم جیت جاتے ہیں۔ جب انہوں نے حقیقت دیکھی، ان پہ حق واضح ہو گیا، سچ واضح ہو گیا کہ یہ ہمارے علم سے کوئی بہت بالا تر چیز ہے، اور جس کا تعارف موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کروا رہے ہیں، یہ اس رب کی ہی طرف سے لگ سکتا ہے جو اس دنیا کو، کائنات کو بنانے والا ہے، اس کو ہے۔ تو پہلے تو وہ لالچ میں تھے، اپنے وہ عزت اور فرعون کے سے کچھ لینے کے طلبگار تھے، لیکن جیسے ہی ان پہ حق واضح ہو گیا تو وہی جادوگر جو فرعون کے آگے بچھ بچھ جا رہے تھے، وہ اس کے سامنے تن کے کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے اس کی خدائی کو، اس کی کبریائی کو، فرعون کی کبریائی کو اور اس کی جبروت کو انہوں نے ایک پاؤں کی ٹھوکر مار دی۔ کہتے ہیں سخت ترین سزا دے لو، لیکن ہم باطل کی حکومت کو تسلیم کرنے والے نہیں ہیں، ہم شرک کی طرف جانے والے نہیں ہیں۔ یہ ہوتی ہے ایمان کی طاقت۔ جب حقیقی انسان کے دل میں ایمان آ جائے تو پھر سیرت ایسے انسان کی تبدیل ہو جاتی ہے۔ آج ہم اپنے ایمان کو خود ناپ سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے، یہ آگے بھی انشاءاللہ ایسے واقعات آئیں گے، ہر انسان اپنے ایمان کو ناپ سکتا ہے کہ اس کے ایمان کی وجہ سے اس کی سیرت میں کتنی تبدیلی آئی ہے، کتنی مثبت تبدیلی ہے۔ اب یہ دیکھیں، اس سے جس سے وہ سب کچھ توقع کر رہے تھے، جس کے ظلم کو بھی وہ جانتے تھے، اس کے سامنے وہ اس ایمان کی وجہ سے، اس ایمان کے زور کی وجہ سے حق کو پہچان کے ڈٹ کے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا باطل کی حکومت کو نہیں ماننا، جھوٹ کو نہیں ماننا۔ انہوں نے اس کی ہر چیز کو ٹھوکر مار دی۔ انہوں نے کہا جان جانی ہے تو جائے رب کو دینی ہے ہم نے، اور اے اللہ ہمیں صبر دے، ہم یہ ساری تکلیفیں برداشت کر لیں، اور تو ہمیں مسلمانوں میں موت دے، ہمیں ایسی موت دے کہ ہم ایمان کی حالت میں آئیں۔ یہ ہوتا ہے حقیقی ایمان۔ گھر سے چلے تھے باطل بچانے کے لیے، اور اللہ نے کیا نور ایمان دے دیا۔ اللہ تعالیٰ سب کو ایسے نصیب فرمائے۔ ہر سزا قبول کرنے کو تیار ہو گئے، مگر ایمان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو گئے۔ جس پہ حقیقت اس پہ کھل جائے انسان کو، وہ پھر صرف رب سے ہی مانگتا ہے، صبر بھی رب سے بھی مانگتا ہے، اور موت بھی مسلمانوں والی وہ اپنے رب سے مانگتا ہے۔ وقال الملاء من قوم، لیکن جو لوگ حق کو ماننے والے نہیں تھے، اس قوم کے سرداروں نے کہا، من قوم فرعون، فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا، تذروا موسیٰ وقومہ، آپ کیا چھوڑ دیں گے اے فرعون موسیٰ علیہ السلام کو اور ان پہ جو ایمان لائے ہیں، ان کی جو امت ہے بنی اسرائیل کو بھی، اور یہ ایمان والوں کو بھی، لیفسدوا فی الارض، تاکہ یہ زمین میں فساد پھیلائیں تیرے دین کے خلاف، ویذرک آلہتک، اور وہ چھوڑ دیں تیرے معبودوں کو جن کی تو عبادت کرتا ہے۔ حالانکہ دیکھیں خود اپنے آپ کو رب کہتا ہے، لیکن پھر بھی آگے الہ رکھیں۔ کیوں؟ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے فطری طور پہ یہ عبادت کا جذبہ رکھا ہوا ہے۔ اگر وہ رب کی عبادت نہیں کرے گا تو پھر شیطان کی کرے گا، کسی اور کے کرے گا۔ وہ لوگوں سے اپنی عبادت کرواتا تھا، خود چونکہ اس کے اندر وہ عبادت کا جذبہ جو اللہ نے ہر انسان میں رکھا ہے، تو اس نے آگے پھر اپنے معبود اور بت بنا لیے بجائے اس کے کہ ایک اللہ کو مانتا۔ تو یہ دیکھیں مخلوق مخلوق ہی ہوتی ہے، مخلوق کے اندر جو صفات مخلوق کی ہوتے ہیں وہی پائی جاتی ہیں۔ اپنے آپ کو وہ جو مرضی ہے ملمے چڑھاتا رہے، اپنے آپ کو جو مرضی ہے وہ کہتا رہے۔ قالا، کہا، فرعون نے کہا، سنقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم، نہیں نہیں، ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں، ان کو سزا دیں گے، ہم قتل کر دیں گے ان کے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑیں گے ان کی عورتوں کو، تاکہ ان کی نسل ہی ختم ہو جائے۔ پہلے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بھی یہی سزا تھی، اس نے پھر وہی سزا رائج کر دی کہ ہم ان کے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے جو سزا تھی وہ برقرار رکھیں گے، تاکہ بنی اسرائیل کی نسل ختم ہو جائے، اور ان کی جو بنی اسرائیل ہے وہ ان قبطیوں میں، فرعونیوں میں ضم ہو جائے۔ وَإِنَّ فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور بے شک ہم ان کے اوپر ہیں، یہ ہمارے دست قدرت میں ہیں، یہ ہماری زیر اثر ہیں، یہ ہمارے زیر تسلط ہیں، یہ ہمارے آگے کمزور ہیں، ہمارے محکوم ہیں، ہم ان پہ غالب ہیں، اور ہم جو حکم دیں اس کو ہم پورا کر سکتے ہیں، ہم ان کی نسل کو ختم کر دیں گے۔ یعنی وہ کہہ رہا تھا کہ میری اقتدار پہ گرفت اب بھی مضبوط ہے، بے شک یہ سارے مجھے جھوٹا ثابت کر رہے ہیں، یہ سارے مجھ سے پیچھے ہٹ رہے ہیں اور مرنے کے لیے بھی تیار ہو رہے ہیں، لیکن میری گرفت ابھی بھی اقتدار پہ بڑی مضبوط ہے۔ قال موسیٰ لقومہ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یہ ایمان والے اور بنی اسرائیل سے، استعینوا باللہ، اپنے رب سے مدد مانگو، جیسی بھی تکلیف آئے اب صرف رب سے مدد مانگنی ہے، رب کے علاوہ کسی اور کی طرف نہیں دیکھنا ہم نے، وصبروا، اور صبر کرنا ہے۔
یہ اللہ مدد بھی دے گا، اور صبر کا مطلب صبر بھی کریں گے جو آزمائشیں تکلیفیں آئیں گی، اور اپنے رب کے حکم کا آنے کا اور رب کی طرف سے جو حالات بنتے ہیں ان کے انتظار بھی کریں گے۔ ان الارض للہ، بے شک یہ زمین فرعون کی نہیں ہے، بے شک زمین کسی انسان کی نہیں۔ وہ کہتا ہے میرے اتنے مربع، اتنے پلاٹ، اتنے گھر، اتنی چیزیں نہیں۔ ان الارض للہ، یہ سب چھوڑ کے چلے جانا ہے، اعمال ساتھ لے کے جانا ہے۔ زمین میرے رب کی ہے، زمین میرے رب کی ہے۔ یورثھا من یشاء من عبادہ، وہ جس کو چاہے اس کا وارث بنا دے۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کہ انسان تو یاد کر اس جگہ کا جہاں تو بیٹھا ہوئے سے پہلے کون وارث تھا، اس سے پہلے کون تھا، اس سے پہلے کون تھا، اس سے پہلے کون تھا، اور تیرے بعد بھی آگے تیار ہے نسل انسانی وہ ہوگی، قیامت تک یہ وارث بدلتے رہیں گے۔ تو اللہ موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں زمین کا مالک اللہ ہے، خالق اللہ ہے، مدبر اللہ ہے، وہ جس کو چاہے آج ان کو دی ہوئی ہے کل ہمیں بھی وہ عطا کر سکتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے۔ ان کے پاس ہے تو امتحان ہے، ہمارے پاس آ گئی تب بھی ہمارا امتحان ہوگا۔ والعاقبۃ للمتقین، دنیا میں تو ایسے ہی ہے، اللہ جس کو چاہے دے، لیکن جو آخرت ہے، جو انجام ہے، جو حشر ہے، وہ صرف اور صرف ایمان والوں کے لیے۔ وہاں پہ کافروں کا، اللہ کے منکروں کا، گناہ گاروں کا، اللہ کے نافرمانوں کا وہاں پہ کوئی حصہ نہیں ہے، وہ ان لوگوں کے لیے۔ قالوا اوذنا من قبل ان یاتینا ومن بعد ما جئتنا، اے موسیٰ علیہ السلام آپ نہیں تھے تب بھی ہمارے اوپر یہ زیادتیاں، اوذنا تکلیفیں، ایذائیں پہنچتی تھیں، اور تو آ گیا، تیری نبوت بھی آ گئی، تو مبعوث بھی ہو گئے، اب بھی ہمارے اوپر یہی مصیبت ہے۔ قال عسیٰ ربکم، موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ بہت جلد میرا رب ان یہلک عدوکم، تمہارے دشمن کو تباہ کر دے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اپنے دشمنوں کو اور نبی کے دشمنوں کو تباہ کرتا ہے، بہت جلد یہ تباہ ہو جائیں گے۔ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور خلیفہ بنا دے گا، پھر تمہاری حکومت آ جائے گی اس زمین میں۔ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، وہ حکومت آ کے پھر منمانی نہیں کرنی، رب یہ دیکھے گا تمہارے اعمال کیسے ہیں، فرعونیوں کے اعمال کیسے تھے اور اب تمہارے اعمال کیسے ہیں، اس اعمال کے بدلے میں ساری چیزیں آگے تمہاری چلنی ہے۔ اصل چیز حکومت مل جائے، اقتدار مل جائے، سکون مل جائے، گھر مل جائے، یہ اعمال کہیں اللہ نے دیکھنے ہیں، اور اگر نہیں کچھ ملا ہوا تب بھی اللہ نے اعمال دیکھنے ہیں۔ زمین اللہ کی ہے، یہ میں اور میرا اس کی کوئی حیثیت نہیں، نہ کچھ میں نہ کچھ میرا، کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک سانس کی ڈوری ہے، اگلے لمحے پتہ نہیں ہے یہ مال کس کا ہے، یہ زمینیں کس کی، یہ پلاٹ کس کے لیے، جس کے لیے حلال حرام سب کچھ اکٹھا کر لیا۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہوگی، اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔